अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और जंगों का बयान इसकी अगली कड़ी आपके सामने मैं पेश खिदमत कर रहा हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी फ़ौज को इसी किस्म के हमलों की तरबियत दे रखी थी और अक्सर उसकी मश्क कराते रहते थे। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। उन्होंने पहलुओं के दस्तों को भी इस हमले में झोंक दिया। हमले की पहली फौज की क़यादत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद की। पहलुओं के सालारों आसिम और अयदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने दस्तों के साथ खुद जाकर हमला किया। आतिश परस्तों ने जमकर मुकाबला किया। वो ताज़ा दम थे और मुजाहिदीन थके हुए थे, लेकिन मुसलमानों को यह फ़ायदा मिल गया था कि आतिश परस्त अभी पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यूरोपियन मुअर्रिखों ने साफ लिखा है कि फ़ारस की फ़ौज ज़हनी तौर पर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये फ़ौज भूखी थी और उसे खाना छोड़ना पड़ा था जो उसके लिए ख़ास तौर पर पकवाया गया था। उस खाने के लिए तो उन्होंने मुसलमानों की भी परवाह नहीं की थी। मुसलमानों को इस पहले हमले में खून की खासी कुर्बानी देनी पड़ी। आतिश परस्तों ने तैयार होते हुए भी कई मुसलमानों को घायल कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे हटे और दूसरे दस्तों को आगे बढ़ाया। आतिश परस्तों को तादाद के इफराद का फ़ायदा हासिल था। एक एक मुजाहिद का मुकाबला 4-4, 5-5 आतिश परस्तों और ईसाइयों से था। दुश्मन को इस फायदे से महरूम करने के लिए सवार दस्ता सर धड़ की बाजी लगाए हुए था। उसने सवारों को मुजतहिद टोलियों में तकसीम कर दिया था। ये टोलियां बारी बारी घोड़े सर पर दौड़ाती बगुलों की तरह तो कभी पहलू और कभी अकब से आती और कुफ्फार के कई कई आदमियों को बर्छी से काटते गुजर जाती। इस तरह दुश्मन की तवज्जो अपने अकब पर भी चली गई, लेकिन मिसना के सवार रुक कर नहीं लड़ते थे। इन सवारों ने दुश्मन की तरतीब दरहम बरहम कर रखी थी। मिसना की इस कार्रवाई से खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भरपूर फ़ायदा उठाया। मैदान जंग में एक ऐलान सुनाई देने लगा, बनो बकर और जरतुश्त के पुजारियों जमकर लड़ो। मदाइन से बहमन जाज़विया का लश्कर आ रहा है। यह ऐलान बार बार सुनाई देता था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह ऐलान कुछ परेशान कर रहा था। उन्होंने पहलुओं के सालारों को पैगाम भेजे कि हर तरफ ध्यान रखें। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने महफूज दस्ते को भी खबरदार कर चुके थे कि अकब से हमले का खतरा है। तकरीबन तमाम मौर्रिखीन ने लिखा है कि बहमन जाज़विया मदाइन से कोई लश्कर नहीं ला रहा था। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वो जाबान की मदद के लिए क्यों नहीं पहुंच सका था। एक मौर्रिख याकूत ने लिखा है कि बहमन जाज़विया अपने लश्कर में शामिल होने के लिए वापस आ रहा था। रास्ते में उसे इस लड़ाई से भागे हुए कुछ सिपाही मिल गए जिन्होंने उसे 19 की जंग का हाल सुनाया। जाज़विया आगे आने के लिए वहीं रुक गया। उसका मकसद था कि यह शिकस्त उसके खाते में न लिखी जाए। बहरहाल इस ऐलान ने मदाइन के जाज़विया फौज लश्कर ला रहा है मुसलमानों में नई रूह फूंक डाली। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया कि मदाइन के लश्कर के पहुंचने से पहले पहले इस लश्कर का सफाया कर दो। लेकिन आतिश परस्त और ईसाई चट्टानों की तरह डटे हुए थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ तो करते ही थे, लेकिन यह पहला मौका था कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़ी से उतरे, जमीन पर घुटने टेके, हाथ बुलंद करके दुआ की, या खुदाए ज़ुल जलाल वल इकराम हिम्मत अता फरमा कि हम इस लश्कर को नीचा दिखा सकें। मैं अहद करता हूं कि मैं तेरे दीन के दुश्मनों के खून का दरिया बहा दूंगा। अब क्या खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नए जोश और खरोश से हमले करवाए। पहलू के दोनों सालारों ने दुश्मन को नीम दायरे में ले लिया। अकब से मिसना बिन हारिसा के सवारों ने छापामार कार्रवाइयां जारी रखी। 2-3 घंटे बाद साफ नजर आने लगा कि दुश्मन के कदम उखड़ रहे हैं। चूंकि दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसके मरने और ज़ख्मी होने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। यह हालत देखकर आतिश परस्तों और ईसाइयों के लोग जो
پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے، حوصلہ ہار بیٹھے اور جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا کہ تعاقب کرو، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ جو سوار بھاگنے والوں کو پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی باری باری کھانا کھانے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ تو جو کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجور کھانے والے لوگ تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے خصیف کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے۔ ان کے دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے تھے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب میں تھے۔ غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بنا ہوا تھا جس سے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیے جائیں۔ چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا، اس لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچ نکلنے والوں، ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اصلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کا علاج خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی بھی ایک سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن آتش پرستوں عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر اور دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے تھے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ شہنشاہ فارس اردشہر جو نوشہروان عادل کا پوتا تھا، ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ پے بپے 3 شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا علاج دواؤں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دوائیاں نہیں بلکہ دوائیاں اسے کھا رہی ہیں۔ اردشہر پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا، سحر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ طبیب اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اردشہر ایک جنگ کی کوئی بری خبر اس تک نہ پہنچے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا، خبریں اچھی آ رہی ہیں اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا، اور کبھی اس کی چہیتی ملکہ اسے یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتے کہ عرب کے بدو کسرا کے جاؤ جلال کتاب نہیں لا سکتے۔ ان تسلیوں اور ان حوصلہ افزا الفاظ کا کسرا اردشہر پر دوائیوں کی طرح الٹا ہی اثر ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی۔ اس کے چہرے پر اداسیوں کی پرچھائیاں کم ہونے کی بجائے گہری ہوتی چلی گئیں۔ اس کے من پسند رقاصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت بل دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم اریاں کیا۔ اردشہر کے علیل چہرے پر
اپنے ریشم جیسے ملائم بالوں کا سایہ کیا، پھر اریاں ہو کر رقص کی اداؤں سے کسریٰ کے روگی وجود کو سہلانے کے لیے جتن کیے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے مورنی جنگل میں ناچ رہی اور اس کا ناچ طلسم ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغنیاں جو اردو شہر کو مسحور کر لیا کرتی تھی، اس کا شہر بھی رائے گاں گیا۔ یہ رقاصہ اور یہ مغنیاں فارس کے حسن کے شکار تھے۔ فارس کا حسن تو کسریٰ کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا رہتا تھا، ان پھولوں میں ادکلی کلیاں بھی تھیں۔ اردو شہر کے مخملی جسموں کی بو باز سے مدہوش رہا کرتا تھا، مگر اب اس کی تنہائی ساتھی بنا چکی تھی، تو اردو شہر نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے سرد جسم میں نوخیز جوانی کی تپش ذرا سے بھی حرارت پیدا نہ کر سکی۔ ملکہ نے باہر آ کر اس بوڑھے شاہی طبیب سے کہا، جس کے متعلق فارس کے کونے کونے میں مشہور تھا کہ اسے دیکھ کر موت منہ موڑ جاتی ہے۔ ملکہ نے رندھی ہوئی آواز سے کہا، بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ کیا آپ کا علم اور تجربہ بھی بیکار ہے؟ کیا یہ محض ڈھونگ ہے؟ کیا آپ کسریٰ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نہیں لا سکتے؟ کون کہتا ہے کہ آپ موت کا منہ موڑ دیا کرتے تھے؟ بوڑھے طبیب نے کہا، زرتشت کی رحمت ہو تجھ پر ملکہ فارس، نہ کسی کی موت میرے ہاتھ میں ہے، نہ زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں زندگی اور موت کے درمیان کمزور سی ایک دیوار ہوں۔ موت کے ہاتھ اتنے مضبوط اور توانا ہیں کہ اس دیوار کو دروازے کے کواڑ کی طرح کھول دیتے ہیں اور مریض کو اٹھا لے جاتے ہیں، اور میرا علم اور میرا تجربہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ملکہ نے فرش پر بڑی زور سے پاؤں مار کر کہا، الفاظ، محض الفاظ، کھوکھلے الفاظ۔ کیا الفاظ کسی دکھیارے کا دکھ مٹا سکتے ہیں؟ کسی روگی کو روگ سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ کسریٰ کے روگ کو چوس لیں؟ طبیب نے بڑے تحمل سے کہا اور کانپتے ہاتھوں سے ملکہ کے بازو کو پکڑا اور اسے بیٹھا کر کہا، نہیں ملکہ فارس، الفاظ کسی کے دکھ اور کسی کے روگ کو مٹا نہیں سکتے، البتہ دکھ اور روگ کی اذیت کو ذرا کم کر دیا کرتے ہیں۔ حقیقت کے سامنے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور حقیقت اگر تلخ ہو تو عالم کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ بھی برے لگتے ہیں، جیسے خزاں میں شجر کے پتے، زرد پتے گر رہے ہوں، سوکھے ہوئے پتوں کو پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ ملکہ نے کہا، ہم کسریٰ کو حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں۔ میں انہیں رقص اور نغمہ میں بہانے کی بہت کوشش کر چکی۔ بوڑھے طبیب نے کہا، کب تک ملکہ کسریٰ؟ تم کسریٰ سے اس حقیقت کو کب تک چھپائے رکھو گی؟ یہ رقص اور یہ نغمے اور یہ مخمل جیسے نرم و ملائم اور نوخیز جسم کسریٰ ارد شہر کا دل نہیں بہلا سکتے۔ اگر کسریٰ صرف شہنشاہ ہوتے تو اپنے آپ کو بڑے حسین فریب دے سکتے تھے، فرار کے بڑے دلکش راستے اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگجو بھی ہیں۔ ان کے گھوڑے کے سموں نے زمین کے تختے کو ہلا ڈالا تھا۔ فارس کی اتنی وسیع شہنشاہی کسریٰ کے زور بازو کا حاصل ہے۔ ان شہنشاہی کو انہوں نے رومیوں کی طاقتور فوج سے بچایا ہے۔ کسریٰ نے لڑائیاں لڑی ہیں، بڑے خونریز مارکے لڑے ہیں۔ اب وہ جنگجو ارد شہر بیدار ہو گیا ہے۔ اب رقص و نغمہ اور یہ طلسماتی جوانیاں اس پر الٹا اثر کر رہی ہیں۔ اب وہ کسی رقاصہ اور کسی مغنیہ کو نہیں، ہرمس کو بلاتے ہیں، اندر زرگر کو پوچھتے ہیں، بہمن جازویہ اور انوش جان کو پکارتے ہیں، کہاں ہیں ان کے یہ سالار؟ کیا تم انہیں دھوکہ دو گی؟ ملکہ نے آہ بھر کر کہا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کچھ تو بتائیں، میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ کیا آپ ان مسلمانوں کو جانتے ہیں؟ یہاں چند عیسائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ ولجہ و فرات کے درمیان کے علاقوں میں ہم نے جن مسلمانوں کو آباد کر کے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جنہیں ہم کیڑے مکوڑوں سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہی مدینہ والوں کا بازو بن گئے ہیں، اور ہمارا لشکر ان کے آگے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ طبیب نے کہا، یہ عقیدت کی طاقت ہے ملکہ فارس، تو کیا ان کا عقیدہ سچا ہے؟
بوڑھے طبیب نے کہا نہیں ملکہ فارس، ایک بات کہوں گا جو شاید آپ کو اچھی نہ لگے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور بندے اس کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس راز کو سمجھی ہو ملکہ کسریٰ؟ ملکہ نے جواب دیا نہیں بزرگ طبیب، میں نہیں سمجھ سکتی۔ بادشاہی تو ایک خاندان اور اس کے ایک فرد کی ہوتی ہے۔ طبیب نے کہا اس کا انجام تم دیکھ رہی ہو ملکہ کسریٰ۔ آج وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسانوں کا شہنشاہ سمجھتا ہے، بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا آ رہا۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں دیں؟ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں، کچھ بھاگتے ہوئے مر رہے ہیں، کچھ لڑتے ہوئے مر رہے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت تو ہے ہی نہیں، پھر لڑیں کیوں؟ وہ تمہارے خزانے سے ماہانہ وصول کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان؟ طبیب نے کہا مسلمان کسی ایک انسان کے آگے جواب دہ نہیں۔ وہ اللہ کے خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی کم تعداد میں طوفان کی طرح بڑھتے آ رہے ہیں۔ ملکہ فارس، عقیدہ اپنا اپنا اور مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں علم و تجربے کی بات کرتا ہوں۔ جب ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا ہے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ ملکہ نے کہا میں نہیں سمجھ سکتی، میں سمجھنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسریٰ صحت یاب ہو جائیں۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ طبیب نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا ملکہ فارس، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمان فارس کی سرحد سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا ہے، یا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں باندھ کر کسریٰ کے دربار میں لے آؤ تو کسریٰ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا مدینہ کے سالار کو کیسے زنجیروں سے باندھ لاؤں؟ اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے چل پڑی۔ ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور محل کے باہر رکا۔ ملکہ دوڑتی باہر گئی، بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک کمانڈر تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دو زانو ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں گھبراہٹ بھی تھی۔ ملکہ نے پوچھا اور شاہانہ جاہو جلال سے بولے کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ اٹھو اور فوراً بتاؤ۔ کمانڈر نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا کوئی اچھی خبر نہیں، مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے خصیب کے کنارے اس طرح قتل کیا کہ دریا میں ان کا خون چل پڑا ہے۔ دریا خشک تھا، مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا، تب پورا دریا خون کا دریا بن گیا۔ ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ کمانڈر نے جواب دیا میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سر جسموں سے الگ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا ہوں۔ ملکہ نے حکم دیا خبردار، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ شہنشاہ فارس کو۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہیں۔ اردو شہر کی آواز آئی۔ اردو شہر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ ملکہ اور طبیب نے دیکھا وہ بڑی حسین و نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کمانڈر کو حکم دیا یہاں آؤ۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی آیا ہے۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ کمانڈر نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ اردو شہر نے گرج کر کہا ادھر دیکھو، بولو۔ کمانڈر نے وہی خبر سنا دی جو ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسریٰ اردو شہر آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھی۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے سر ہلایا۔ طبیب نے کہا فارس کسریٰ اردو شہر سے محروم ہو گیا ہے۔ محل میں
आफत मच गई। उर्दशहर की लाश उठाकर उसके कमरे में ले जाई गई, जहां उसने कई बार कहा था कि अरब के इन लुटेरे बद्दुओं को फारस की सरहद में कदम रखने की जुर्अत कैसे हुई। उसने इसी कमरे में वलीद के बेटे खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हारिसा के बेटे मिसना को जिंदा या मुर्दा लाने का हुक्म दिया था, और अपने हुक्म की तामील से पहले इस कमरे में इसकी लाश पड़ी थी। वो शिकस्तों के सदमे से ही मर गया। मलिका ने हुक्म दिया कि लड़ने वाले लश्कर तक किसरा की मौत की खबर न पहुंचने दी जाए। मुसलमानों के पड़ाव में एक घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। उसका सवार चिल्ला रहा था। घुड़सवार बुलंद बाजू बुलंद कर कर हवा में लहराता आ रहा था। कहाँ है इब्ने वलीद का बेटा? बाहर आ इब्ने वलीद। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी तेजी से सामने आए। सवार कहता आ रहा था, तुम पर अल्लाह की रहमत हो इब्ने वलीद, तेरी दहशत से ने उर्द शहर की जान ले ली है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, क्या तू पागल हो गया है इब्ने हारिसा? सवार मिसना बिन हारिसा था। वो घोड़े से कूदा और इतने पुरजोश तरीके से खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बगलगीर हुआ कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिरते गिरते बचे। मिसना ने खुशी में बेकाबू आवाज में कहा, मदाइन के महल रो रहे हैं। उर्द शहर को मरे आज 4 दिन हो गए हैं। मेरे 2 आदमी मदाइन के महल में मौजूद थे। वहां हुक्म दिया गया था कि उर्द शहर की मौत की खबर उसके लश्कर को ना दी जाए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला दिए। ऐ मेरे अल्लाह, उन्होंने कहा, मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं? मुझे पता है कि तकब्बुर और गुरूर से बचाना खुदाए जुल जलाल, सब तारीफें तेरे ही लिए हैं और सिर्फ तेरे ही लिए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ नीचे करके इधर उधर देखा और बुलंद आवाज से कहा, अपने तमाम लश्कर को यह मुज्दा सुना दो कि फारस के वसी और अरीस शहनशाही का सुतून गिर पड़ा है। यह अल्लाह तबारक व तआला की देन है। सबसे कह दो कि किसरा को तुम्हारी दहशत ने मारा है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिसना बिन हारिसा को अपने खैमे में ले गए और उससे पूछा कि आगे क्या है। मिसना ने बताया, थोड़ी दूर ही फारस का बड़ा शहर मनीशा है। ये शहर इसलिए भी बड़ा है कि वहाँ फारस की फौज रहती है। इसे फौज का एक बहुत बड़ा मरकज समझ लो। यह शहर तिजारती मरकज है। इसके इर्द गिर्द ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। तिजारत, अनाज और बागों के फूलों की वजह से अमनीशा अमीरों का शहर कहलाता है। शहर पनाह बहुत मजबूत है। शहर के दरवाजे मजबूत है। करीब जाओगे तो दीवार के ऊपर से तीरों का मीना बरसेगा। वलीद के बेटे, इस शहर के लिए जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तूने ये शहर ले लिया तो समझ ले कि तूने दुश्मन की एक मोटी रग अपने हाथ में ले ली। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या अब भी वहां फौज है? अगर है तो कितनी होगी? मिसना ने जवाब दिया, इतनी नहीं होगी जितनी पहले थी। जहां तक मुझे बताया गया है कि 19 की लड़ाई में कुछ फौज वहां से भी आई थे। दरियाए फरात का एक छोटा दरिया आकर गिरता था। इसके बाद दरियाए बाद कुली कहते थे। यह जहाँ ये दरिया मिलते थे वहाँ शहर अमनीशिया आबाद था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि उनका हर अगला कदम पिछले कदम से ज़्यादा दुश्वार होता चला जा रहा है। ताहम उन्होंने हुक्म दिया कि फ़ौरन अमनीशिया की तरफ कूच किया जाए। फ़ौरन कूच से उनका मकसद ये था कि आतिश परस्तों को संभलने का मौका ना दिया जाए। वो मई 633 ईस्वी 12 हिजरी रबीउल अव्वल के तीसरे हफ्ते का इब्तदाई दिन था जब खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 19 से कूच किया। मदीना के मुजाहिदीन फतह और नुसरत से सरशार थे। वह इलाका सरसब्ज और जरखेज था। घोड़ों और इंसानों के लिए खुराक की कमी नहीं थी, लेकिन अमनीशिया का दिफा खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को परेशान कर रहा था। जब शहर के दीवार और बुर्ज नजर आने लगे तो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लश्कर को रोक लिया। मिसना बिन हारिसा उनसे अलग हो गया था। वो छापा मार जंग लड़ने में माहिर था। वो अपने जांबाजों को साथ ले गया था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह काम उसे सौंपा था कि अपने 2-2 4-4 आदमियों को किसी भेष में आमनीशिया तक भेजकर मालूम करे कि वहां आतिश परस्तों का कितना लश्कर है। बहुत ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मिसना आ गया।
اس نے کہا ابن ولید یہ دھوکہ مجھے معلوم ہوتا ہے، خدا کی قسم آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے موڑ گئے ہیں اور اب وہ دھوکے اور فریب کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تو نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ مسنا نے کہا شہر خالی ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، برجوں اور دیواروں میں کوئی بھی نظر نہیں آتا، کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ مسنا نے جواب دیا نہیں ابن ولید، وہ دروازوں تک گئے تھے، وہ تو قبرستان لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے انہیں نہ کوئی انسان نظر آیا نہ جانور، کیا تو اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتا ابن ولید؟ خالد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ابن حارثہ، میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا۔ مسنا نے کہا خدا کی قسم وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں، ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تو فارسیوں کے زور و ستم سے بچنے کے لیے کبھی بھی اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے۔ اور سنو ولید کے بیٹے، سب سے پہلے میرے آدمی شہر میں داخل ہوں گے، اگر یہ دھوکہ ہے، پھندا ہے یا جال ہے تو پہلے اس میں میرے آدمی جائیں گے تاکہ باقی کا لشکر محفوظ رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ آمنیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا، دھوکہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہاں کوئی نہیں ہوگا، اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے میں یا پھندے میں آ جائیں گے، ہم فوراً شہر پر حلہ بول رہے ہیں۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی، اگر دشمن سے کہیں نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے چھاپا مار حملہ کرے گا اور تو اس قسم کے حملے کرتا ہی رہے گا، تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، پہلے کی طرح دائیں بائیں کے سالار عاصم بن عمرو اور عیدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ اب ان کے کام مختلف تھے، دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کے اندر جانا تھا، عاصم بن عمرو کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد پہنچ سکے۔ عیدی بن حاتم نے اپنے دستے قلعے کے ارد گرد پھیلا دیے تھے، تمام تر ہدایت اور احکام دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دیا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مسنا بن حارثہ کے جانباز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے، قریب ایک جنگل تھا، کچھ چٹانی علاقہ تھا۔ مسنا نے اپنے چھاپا مار دستوں کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا، ان ٹولیوں نے ہر وہ علاقہ دیکھ لیا تھا جہاں دشمن کے چھپے ہونے کا امکان تھا، لیکن دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ پھر یہ ٹولیاں دور دور تک گشت کر رہی تھیں۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کی دیوار کے قریب پہنچ گئے تو سالار عیدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے شہر کے لوگوں گھروں سے باہر آ جائیں، اگر لوگ باہر نہ آئیں تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرستوں، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو فوراً باہر آ جاؤ، اپنے سالاروں سے کہو کہ بزدل نہ بنے۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر دروازے کے اندر سکوت طاری تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور بلند آواز میں کہا میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ سب ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے جیسے کسی نہر کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے قاصدوں سے کہا کہ سالار بن عاصم اور سالار عاصم بن عمرو کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اپنے دستے اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر کی پناہ پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر انداز تمام دیوار پر پھیل گئے، وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے اور باہر بھی۔
खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के ऊपर गए और सारे शहर के इर्द गिर्द घूम आए। शहर में इन्हें अपने दस्तों के सिवा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर ऐदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला की नज़र जहाँ तक काम करती थी, इन्हें दुश्मन का कोई लश्कर या खुरा या कोज या कोई ऐसा निशान नहीं मिल रहा था। इन्हें घुड़सवारों की दो तीन टोलियां दिखाई दी। वो मिसना बिन हारिसा के सवार थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला ने नीचे आ गए। इन्हें बताया गया कि ज़ईफ़ुल उम्र आदमी एक मकान में चारपाई पर पड़ा ऊँग रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला ने उस मकान में गए। एक बूढ़ा जिसकी आंखें अधखुली और मुंह भी अधखुला हुआ था, चारपाई पर लाश लग रहा था। उसकी आवाज़ सरगोशी से बुलंद नहीं थी, वो कुछ कह रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक मुहाफिज से कहा कि वो इसके मुंह के पास कान लगाकर सुने। बूढ़े ने पूछा, क्या तुम वही लोग हो जिनके डर से शहर खाली हो गया है? मुसलमान ने कहा, मुहाफिज ने कहा, हम मुसलमान हैं। बूढ़े ने कहा, मदीना के मुसलमान? और जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहने लगा, मैं यहाँ का ईसाई हूँ। मुझे मरने के लिए वो लोग छोड़ गए और सब चले गए। इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा आगे आपकी खिदमत में पेश खिदमत करूँगा। कम से कम लाइक तो कीजिए, आपने वीडियो देखा, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिए। दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।